عمران خان صاحب نے ایک نیا دروازہ کھولا ہے جو کہ بہت بڑے فتنے کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے ہماری آرمی متفقہ آرمی تھی، یہ ادارے ہمارے متفقہ تھے اور ان اداروں کی حفاظت ہم سب پر فرض تھا۔ اب ایک نیا فتنہ یہ نکلا ہے کہ جو بندہ جس وقت چاہے وہ ان پر حملہ آور ہو جائے اور جس طرح مرضی ہے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ یہ ایک نیا فتنے کی راہ نکلی ہے جو اس سے پہلے 75 سال کے اندر اس کی تاریخ کہیں نہیں ملتی۔ یا اس کو ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے، اور یا یہ ہے کہ دشمن نے حملہ کیا ہے، یا یہ ہے کہ دشمن کے ایجنٹوں نے حملہ کیا ہے۔ تو ہم اس کو بڑے خطرناک طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں تو کسی بھی ہمارے ملک کی تنصیبات پر حملہ ہو سکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر جی ایچ کیو ایک وہ پارٹی کہ جو اپنے آپ کو قومی پارٹی کہہ رہی ہے، سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اس ملک کے اندر ایک بڑی رکھتے ہیں، بڑی ایک پارٹی ہے ہم لوگ، تو انہوں نے اگر آج یہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے جی ایچ کیو پر، انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا، انہوں نے مسجد جلا دی، انہوں نے وہاں لوٹ مار کی، اس کو مال غنیمت کے طور پر کہا، اور وہ لے کر جا رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مال غنیمت ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئندہ تو کوئی بھی سلامتی کا ادارہ پھر محفوظ نہیں ہے۔ جہاں کوئی جو چاہے گا وہ حملہ کرے گا، تو اس کے بعد اس سے جو اگلے معاملات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے تمام علماء کرام کا، تمام جماعتوں کا، تمام دینی طبقوں کا، کہ ایسے عناصر کا سر کچلا جائے، رد الفساد شروع کیا جائے ان کے خلاف، تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو جرأت اور ہمت نہ ہو اس طرح کی حرکات کرنے کی۔ ٹھیک ہے، آپ مظاہرے کریں، آپ روڈوں پر کریں، آپ گلی کوچوں میں کریں، آپ جہاں مرضی ہے کریں، لیکن آپ سلامتی کے اداروں پر حملہ نہ کریں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے۔ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت ملک دشمن عناصر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے حملہ آور ہوئے جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤس پر، اور یہ انہوں نے حساس اداروں پر جو ہے وہ دھاوا بولا، تو یہ آئندہ کے لیے صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا کی گئی ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ابھی کنٹرول نہ کیا گیا اور ابھی اگر ان کے خلاف صحیح ایکشن نہ لیا گیا، اور آج اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کا سر کچلا نہ گیا، تو فیوچر میں یہ بہت بڑی مصیبت اس ملک کے لیے کھڑی ہوگی جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ملک دشمن لوگ اور جس طرح اپنا ملک کی سرحدوں کے اندر جو ہے ان کو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں آرمی کے لیے، اس طرح ملک کے اندر ہر جگہ پر مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ آرمی والے کپڑے پہن کر باہر آئیں اور ان کو کوئی بندہ پکڑ کر وہاں پر مارنا شروع کر دے، اور کوئی گاڑی نظر آئے تو اس پر پتھراؤ شروع کر دیں، یا کوئی آرمی کی تنصیبات نظر آئے اس پر حملہ شروع کر دیں۔ فیوچر میں یہ سب کچھ ہوگا اگر آج اس مسئلے کا حل نہ کیا گیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کریں، آپ جہاں الیکشن میں آپ جائیں، آپ جو مرضی ہے کریں، لیکن آپ اس طرح کے جو معاملات آپ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کی تنصیبات کو، سلامتی کی تنصیبات کو، فوج کی جو چھاونیاں ہیں ان پر حملہ کرنا، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، اور ان کو اگر چھوڑ دیا جاتا ہے فیوچر میں وہ کچھ ہوگا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولانا صاحب آخری سوال آپ سے کروں گا، کیونکہ آپ کا بھی تعلق دین اسلام سے ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا، ٹی ایل پی نے اتنا بھی نہیں کیا تھا جتنا تحریک انصاف نے کر دیا ہے، تو ٹی ایل پی جیسی ایک مولویوں کی جماعت کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا، تو انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور ٹی ایل پی کے ساتھ کیا، وہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹی ایل پی ہو، ٹی ٹی پی ہو یا تحریک انصاف ہو، جو بھی اپنی حد کو کراس کرے اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ یہ دوہرا معیار ہے انصاف کا، جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ انصاف کا دوہرا معیار ہے، کہ میرے لیے انصاف کی حد اور ہے، آپ کے لیے انصاف کی حد اور ہے۔ اگر کوئی داڑھی پگڑی والا کرتا ہے اس کے لیے اور حد ہے، اور اگر دوسرا کرتا ہے اس کے لیے اور حد ہے۔ تو اس کو جب آپ علیحدہ علیحدہ کریں گے تو آپ کبھی بھی انصاف کی کرسی کے اہل نہیں ہیں۔ اسی کو لے کر ہم کل کے آپ نے ٹی ایل پی کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا، کیوں کالعدم قرار دے دیا؟ کیوں کہ انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا تھا، انہوں نے جی ٹی روڈ بلاک کیا ہوا تھا، ان کی وجہ سے پل کو نقصان ہوا تھا۔ لیکن یہ جماعت جو سیاسی جماعت ہے، اس نے تو ملک کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے، اس کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور اس تنظیم پر مکمل پابندی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی سیاسی تنظیم، کوئی مذہبی تنظیم اس طرح کا رول پلے نہ کر سکے۔ ان شہداء کے تصاویر پر سنگ باری کی گئی کہ جنہوں نے اس 65 کی جنگ میں اپنی جان کی قربانیاں دی ہوں گی، اگر ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی زندہ ہو تو وہ کیا سوچے گا کہ ہم نے ہمارے ان عظیم سپوتوں نے اس ملک کے لیے قربانی اس لیے دی ہے کہ آج ان کی ان تصاویر، ان شہداء کو پتھروں کے ساتھ جو ہے نشانہ کیا جائے اور ان کو اڑایا جائے
اور ان کو جو ہے وہ ٹھوکریں ماری جائیں. یعنی یہ کوئی کم المیہ نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور ایسے مضبوط اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ملک کی سلامتی پر اگر آنچ آئے تو دشمن کو پتہ چل سکے کہ پوری قوم جو ہے متحد ہے اور پوری قوم یکجا ہے. وہاں وزیرستان سے آگے جو کچھ لوگ رہتے ہیں انہوں نے پشتو کے اندر ایک میسج کیا کہ نن زمونگ اختر دے. آج ہمارا عید کا دن ہے, آپ انڈیا کے میڈیا کو دیکھ لیں, میرا خیال میں جتنا جشن انہوں نے ان 2-3 دنوں کے اندر منایا ہے شاید اتنا جشن انہوں نے اپنی آزادی پر بھی نہیں منایا. آخر ہم سیاست کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہاں ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں, شاید کچھ ہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے, علماء کا, لیکن مجموعی طور پر محب وطن لوگ اور یہ دکھ درد لے کر سامنے آئے ہیں کہ آج ہمیں مضبوط طریقے سے عمل بنانا چاہیے اپنے اداروں کا اور اپنی فوج کا, اپنے ملک کا, اپنے ملک کے ان اثاثاجات کا بھرپور طریقے سے اس انداز کے اندر ہم دفاع کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی سیاسی پارٹی ہو, کسی کو کوئی ناراضگی ہو, کسی قسم کا احتجاج ہو, لیکن یہ رویہ جو ہے نہ اختیار کیا جائے. تو ہم اپنے ملک کے ان طاقتور اداروں سے ایک بات کہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وزیرستان کے اندر آپریشن کر سکتے ہیں اور وہاں ملک دشمن طاقتوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کر کے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ GHQ میں مجرمین کے لیے کمزوری دکھائیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی سوال نشان ہوں گے. اگر یہاں یعنی اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق و جانب ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے GHQ پر ان TTP کے لوگوں نے حملہ کیا تھا تو ان کو تو پھانسی لگا دی گئی, ان کو تو جیلوں میں بند کر دیا گیا. کہ آج چیف جسٹس سے وہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہمیں بھی آپ آزادی دے دیں, ہم نے کیا قصور کیا؟ یہ تو معمولی بات ہے. لہٰذا اگر ہم نے ان مستقبل کے حوالے سے یہ راستے بند کرنے ہیں, یہ دروازے بند کرنے ہیں, تو پھر اس کے لیے ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے, مضبوط لائے عمل بنانا ہوگا. اگر آج ان مجرمین کو سزا نہ دی گئی اور ان کو بھی سیاسی لے دے کر معاملات کو نمٹا دیا گیا تو پھر کل کو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آج GHQ ہے اور کل کو پھر اس سے بھی آگے, اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے, پھر ملک ہی پورا داؤ پہ لگ جائے گا. لہٰذا ہمارے ان علماء کا مطالبہ ہے کہ ان مجرمین کو ایسی سزا دی جائے جو آج دشمن ہمارا ہنس رہا ہے کل اس کو رونا پڑے, کل اس کو تکلیف ہو کہ ہماری خوشی جو ہے وہ غمی میں بدل چکی ہے. تو ہمارے یہ حضرات آج اظہار یکجہتی کے لیے بھی کہ ہم آج اپنی پاک فوج کے ساتھ, اپنی آرمی کے ساتھ, ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ملک کے ساتھ سلامتی کے لیے ہم سب متحد ہیں اور ہم ان کو بھرپور یقین دلانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ وطن کے دفاع کے لیے ہم سب ایک ہیں.